جو موضوع ہے وہ مسجد اور مکتب کے ماحول کی برکات۔ یہ موضوع ایسا ہے جو بالکل بدیہی ہے ایک طرح سے، اور اس کو نظری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم اس کو نظری بنا کے آپ کے سامنے پیش کریں۔ بالکل جو چیز واضح ہے اس کو اب اور کیا واضح کیا جائے۔ اب سورج کی اپنی روشنی ہے، سورج کے اپنے فوائد ہیں جو جگ ظاہر ہیں، اب اس میں ہم کہاں تک فوائد گناتے پھریں گے۔ لیکن بہرحال ایک موضوع ہے، یہ ذمے میں ہے میرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کا حق صحیح معنوں میں ادا ہو سکے، اور اس سے زیادہ یہ کہ اس میں جو باتیں نکل کر آئیں اس پر ہم کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔ یہ دو چیزیں ہیں، مسجد اور مکتب۔ یہ ماحول کی برکات اور اس کے فوائد سے ہٹ کر ہم اس کو ذرا سا بدل دیں یوں کر کے کہ مسجد اور مکتب کا کردار ہمارے تہذیب اور تمدن کے سلسلے میں، ہماری تہذیب کے اندر، ہمارے تمدن کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر مسجد اور مکتب کا کیا کردار رہا ہے، اور جو کردار تھا وہ کردار باقی ہے یا باقی نہیں رہ گیا ہے، اور جو وہ کردار انہوں نے ادا کیا وہ کس بنا پر ان کے لیے آسان ہوا، اور اب ہمارے لیے کیا مشکلات سامنے ہیں جس کی وجہ سے وہ کردار جو مکاتب اور مساجد کا تھا وہ اب نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہوگی اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی۔ مسجد کی اہمیت اور مسجد کے فضائل اپنی جگہ ہیں، اور اس کی اہمیت کے سلسلے میں ہم سب جانتے ہیں، ہم سب کہتے بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کے سب سے پہلا جو کام کیا ہے وہ مسجد نبوی کی تعمیر کا مسئلہ ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں اور اسلامی معاشرے میں اور مسلمانوں کے محلے میں، مسلمانوں کے معاشرے میں مسجد کا اپنا کیا کردار ہے اور کتنی اہمیت ہے۔ گویا مسجد ایک روح ہے ایمان کی اور اسلام کی اور مسلمانوں کے لیے، کہ مسجد کے بغیر مسلمانوں کا اسلام گویا باقی نہیں رہ پاتا ہے۔ اور یہ لوگوں نے دیکھا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ ایسی ہی بات کہہ رہے ہیں، لوگ جانتے ہیں کہ سقوط اندلس کیسے ہوا تھا اور اس کے بعد کیا حالات پیش آئے، کہ اسپین کے کیا معاملات ہوئے، کہ جب مسجدیں ہی نہیں رہیں تو پھر اس کے بعد سے کیا معاملات وہاں پیش آئے، سب جانتے ہیں۔ تو مسجدوں کا اسلام کو باقی رکھنے میں، مسلمانوں کو مسلمان باقی رکھنے میں بڑا کردار رہا ہے۔ مسجد نبوی اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعمیر فرمائی اور اس دور میں اس نے کیا کردار ادا کیا وہ ہم سب کے سامنے واضح ہے، کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی نہیں صرف کہ وہاں سب صحابہ کرام کے ساتھ عبادتیں ادا کیا کرتے تھے، بلکہ وہاں تعلیم بھی ہوتی تھی، وہاں تزکیہ بھی ہوتا تھا، وہاں پر مشورے بھی ہوتے تھے، وہاں پر فیصلے بھی ہوتے تھے، سب کچھ وہاں ہوتا تھا۔ اور ایک بڑا کردار وہاں ادا کیا گیا مسجد نبوی کے ذریعے سے۔ اسی لیے آپ اندازہ لگائیے ذرا سا کہ مسجد نبوی کو مرکزیت حاصل تھی ایک موقع پر منافقین نے، اس کے مقابلے میں ایک نیا مرکز مسجد زرار کے نام سے بنانے کی کوشش کی تھی اور بنائی تھی، کہ وہ جو مرکزیت مسجد نبوی کو حاصل ہے وہ مرکزیت ختم ہو جائے اور لوگ ہمارے پاس آ جائیں۔ وہاں جو مسلمان بن رہے ہیں اور ان کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ اپنے ایک حکم پر، ایک اشارے پر جانوں کے نذرانے پیش کرنے کو تیار ہیں، وہ اسلامی صحیح عقائد لے کر وہاں سے آ رہے ہیں۔ ان کے عقائد کو بگاڑنے کے لیے اور ان کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرنے کے لیے کوئی الگ سے مرکز انہوں نے نہیں بنایا، بلکہ مسجد کے نام ہی سے بنایا، کیونکہ ان کے سامنے پر ان کو پتا تھا کہ مسجد کے نام سے جڑیں گے، مسجد بنا کر یہ کام کریں گے تو پھر ہمارے لیے ان کو نشانہ بنانا آسان ہوگا۔ اسی لیے آج کے ماحول میں بھی ہم کہیں جب جاتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، ہمارے مولانا متین الحق صاحب اسامہ قاسمی نور اللہ مرقدہ اور ان کی ٹیم اور ان کے جو اراکین مضبوط کھمبے سب تھے، ان کے بازو تھے، وہ سب جب گئے ہیں تو انہوں نے جب گاؤں دیہات میں جا کر دیکھا ہے تو تحفظ ختم نبوت پر جو ڈاکے ڈالے گئے وہ مسجد میں بیٹھ کر ہی ڈالے گئے۔
وہ مسجد کو جس کو کوئی امام نہیں مل رہا، اس کو لوگوں نے فتنے کی آماجگاہ بنایا، نشانہ بنایا، اور وہاں با تنخواہ اپنی جیب سے تنخواہ دینے والے لوگ رکھے، اور انہوں نے وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس طرح کا ان کا ذہن بنا دیا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم وہابی ہمیں نہیں بننا، ہمیں دیوبندی نہیں بننا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب آپ کے سامنے آتا رہتا ہوگا، یہ سب بالکل واضح۔ تو یہ مسجد نبوی کا اپنا کردار رہا ہے، اور اسی طرح دوسری مساجد جو اس کے بعد بنی ہیں ان سب کا یہی کردار رہا ہے۔ مسلمانوں نے اس کو بڑی اہمیت دی کہ کسی طرح بھی جہاں جائیں وہاں پر ایک مسجد ضرور ہو جائے۔ مسجد ہوگی تو دین کا ماحول ملے گا، مسلمانوں کو ایک چیز ملے گی، ایک جگہ ملے گی جہاں پر آ کر وہ اکٹھے عبادت کر سکیں گے، اور وہاں اونچ نیچ جب ختم ہو جائے گی تو انشاءاللہ ان کے معاشرے سے بھی اونچ نیچ ختم ہو جائے گی، اور وہاں پر آ کے ان کو دینی ماحول ملے گا، دینی خطبات سننے کو ملیں گے، نصیحتیں سننے کو ملیں گی، ان کے دل سدھریں گے، ان کے دماغ سدھریں گے، ان کے دل میں اجالا ہوگا، اور ان کے دل میں ایمان کی شمع اور روشن ہوگی۔ یہ مسجد کا اپنا کردار رہا ہے، مسجد کی اپنی اہمیت رہی ہے، اور جہاں بھی جائیں گے وہاں مسجدیں جہاں ملتی ہیں، ابھی کانپور میں بھی دیکھ سکتے ہیں ہم کہ کانپور میں بھی وہ مسجدیں ہیں جو آبادی کے منتقلی کے وقت ادھر ہی رہ گئے بیچارے، کچھ مسلمان ادھر چلے گئے، جو ادھر چلے گئے تو مسجدیں ادھر رہ گئیں، تو ادھر کی بیرانہ روڈ وغیرہ کی جگہیں جہاں پر جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں بھی پرانی مسجدیں موجود۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں نے مسجدوں کو بڑی اہمیت دی، کہ جہاں گئے ایک ایک گاؤں، ایک ایک بستی میں، ایک ایک آبادی میں انہوں نے مسجد کی تعمیر کی کوشش کی، اور اب بھی کوششیں کرتے ہیں کہ جہاں کہیں آبادی مسلمانوں کی ہو جاتی ہے وہاں بہرحال مسجد کی تعمیر کی کوششیں رہتی۔ آپ کو ایسی بھی مسجدیں ملیں گی جو راستہ چلتے وہاں پر بیچاروں نے بنوا دی ہیں تاکہ مسافروں کو آسانی۔ حالانکہ کچھ لوگوں کو اس سے اختلاف بھی ہے کہ ایسی جگہ جہاں کوئی مسلمان آباد نہیں، صرف غیر مسلم کی آبادی، وہاں پر مسجد بنانے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ مسلم آبادی میں مسجد بنائیں، راستے میں مسجد نہ بنائیں، کیونکہ پتہ نہیں حالات کیسے ہوں، کیا ہو، پھر آپ جھگڑا کریں کہ ہماری مسجد ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بہرحال لوگوں نے اس کے لیے کوششیں کی ہیں کہ مسجد کی تعمیر میں وہ حصہ لیتے رہیں اور مسجدیں وہ بناتے رہیں۔ مسجد سے صرف عبادت کا رشتہ نہیں، مسجد سے ہمارے پورے دین کا رشتہ وابستہ ہے۔ خرابی یہاں یہ پیدا ہوئی کہ ہم نے عبادت کو مسجد سے جوڑ لیا، کہ مسجد میں ہم مسلمان ہیں، مسجد صرف عبادت کی جگہ ہے، مسجد میں ہم مسلمان، مسجد سے باہر نکل کر بس ختم۔ دین کو ہم نے مسجد تک محدود کر رکھا ہے، اور وہ بھی صرف نماز تک محدود کر رکھا ہے، یا کچھ خاص اعمال تک محدود کر رکھا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے اندر وہ جو خرابیاں آنی چاہیے وہ آئیں، کہ ہم نے مسجد کو عبادت سے جوڑا، مسجد کو دین سے جوڑا، مسجد کے باہر نکل کر دین ختم، یہ ساری چیزیں آ گئیں، تو پھر مسجدوں کا جو کردار تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ جو ائمہ مساجد کردار نبھایا کرتے تھے وہ کردار نبھانے والے ائمہ مساجد نہ مل پائے، یا ان کو وہ لوگ نہ مل پائے جن کی وجہ سے وہ ان کے اوپر وہ محنتیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ مسجد، دین صرف مسجد تک محدود ہے، بقیہ باہر نکل کر کچھ نہیں، اور مسجد تو صرف عبادت کے لیے یا کچھ خاص اعمال کے لیے۔ یہ ہمارے ذہنوں میں جب بیٹھال دیا گیا، ہم یہی کہیں گے کہ بیٹھال دیا گیا، اور ہمارا رشتہ صحیح معنوں میں جو مسجد سے ہونا چاہیے تھا وہ ٹوٹ گیا، تو ہمارے اندر وہ ساری خرابیاں آئیں جو آنی چاہیے تھی۔ ہم علماء سے کٹ گئے، ہم ائمہ سے کٹ گئے، ہم دین کے خدمتگاروں سے کٹ گئے، دین کے خادمین سے کٹ گئے، سب کچھ ہوا، ہمارے دل میں ان کے لیے محبتیں نہیں رہیں، یہاں تک ہو گیا کہ ان کے لیے کوئی حیثیت ہمارے دل و دماغ میں باقی نہیں رہی۔ آج بھی ہمارا ماحول اس طرح کا نہ صحیح، لیکن خاص طور پر جو اپنے کو اہل سنت والجماعت، دیوبندی جماعت اپنے کو کہتے ہیں، بہرحال ہم ان کو دیکھتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ عوام کا اتنا رشتہ مضبوط نہیں علماء اور ائمہ سے۔ کوششیں چل رہی ہیں، یوٹیوبر آ چکے ہیں ایک سے ایک، اور وہ علماء سے رشتہ کاٹنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور ان کے فالوورز بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ وجہ یہ نہیں کہ ان کو وہ
خراب کر رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم سے وہ رشتہ کاٹنے پر کامیاب کیسے ہو رہے ہیں، یہ ہمیں وجہ تلاش کرنی ہے اپنے اندر، کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کی وہ پیاس جو بجھنی چاہیے وہ ہم پیاس ان کی بجھا نہیں پا رہے ہیں، جو ان کو چاہیے تھا وہ ہم دے نہیں پا رہے ہیں۔ ہم نے کہیں ایسا تو نہیں کر رکھا کہ مسجد میں ہم کوئی آتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں ارے یہ پینٹ شرٹ کیسے پہنے ہوئے، ارے یہ کوہنی تک تمہاری کیسے، موبائل کسی کا بجتا ہے تو ہم اس کو ہڑکا دیتے ہیں کہ موبائل بند نہیں کر سکتے ہو، اپنے دوسرے کاموں کے لیے بند کر دیتے ہو، اس طرح ہڑکا کر تکلیف دہ انداز میں اس سے مخاطب ہوتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس وجہ سے ہمارا رشتہ ان سے کٹ رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ گھلتے ملتے نہیں، ہم ان کے دکھ درد میں شریک نہیں ہوتے ہیں۔ ہم نکاح ان کا پڑھا سکتے ہیں، پڑھا بھی دیتے ہیں بعض ائمہ حضرات، لیکن ان کے جنازے میں شرکت نہیں کر پاتے، ان کے یہاں کوئی بیمار ہوتا ہے تو ان کی بیمار پرسی نہیں کر پاتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے محلے والوں سے ٹوٹ چکے ہیں۔ اگر ہم اپنے محلے والوں سے ٹوٹ چکے ہیں، جس مسجد میں ہم امام ہیں اور وہاں اپنے محلے والوں سے کوئی ہمارا ربط نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر یہ عوام ہم سے رشتہ نہیں جوڑ پائیں گے۔ جو دوری ہے، جو ڈسٹینس ہے، جو ہے وہ رہے گا، جو بے تکلفی ہونی چاہیے اگر وہ باقی رہ گئی، بے تکلفی جو ہونی چاہیے اگر وہ نہیں ہو پا رہی اور تکلفات ہیں وہ آپسی مسئلوں کو ہم سے شیئر نہیں کر پا رہے ہیں، وہ ہم اپنی الجھنوں کو ہم سے بتا نہیں پا رہے ہیں، اپنے گھر کی الجھنوں کو، اپنے گھر کی پریشانیوں کو، تو بہرحال یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام۔ وہ کیا کر رہے ہیں اس سے تعلق نہیں، ہمیں خود سمجھنا ہے کہ ہم نے کہیں عوام کو مسجد سے دور تو نہیں کر رکھا ہے، کہیں ہم نے تو ایسا عمل نہیں اختیار کر رکھا کہ صرف نماز پڑھنے آئے اس کے بعد ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں، ان کو کبھی بلاتے نہیں ہیں، سلام مصافحہ نہیں کرتے، نماز پڑھی حجرے میں چلے گئے، بس ختم کام ہمارا، کوئی سلام دعا نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ بہرحال ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ اگر ہمیں مسجد سے ان کا رشتہ جوڑنا ہے، اور یہ طے شدہ بات ہے مسجد سے رشتہ جڑا تو ان کا دین سے رشتہ جڑ جائے گا۔ مسجد کا اپنا ایک مقام ہے، مسجد صرف نماز کے لیے ہی نہیں، تو مسجد سے رشتہ جڑ جائے گا تو ان کا دین سے رشتہ جڑ جائے گا، مسجد کے امام سے رشتہ جڑ جائے گا تو ان کا دین سے رشتہ جڑ جائے گا۔ اس لیے اس رشتوں کو استوار کرنے کی ضرورت ہے، جو خلیج آ چکی ہے اس خلیج کو پر کرنے کی ضرورت ہے، اور مسجد جو پہلے کردار ادا کیا کرتی تھی مسجدیں، وہ کردار دوبارہ ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گی اگر ہم لوگ اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال عوام سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، استوار کرنے کی ضرورت ہے، خلیج کو پاٹیں گے انشاءاللہ ہم، تو بہرحال وہ ہم سے دور نہیں ہوں گے، ہم سے قریب رہیں گے، تو کوئی بہکانے والا ذرا مشکل سے بہکا پائے گا، اور نہیں تو آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ جو ہم سے دور ہے اس کے بہکنے میں ذرا آسانی ہوتی، اور جو ہم سے قریب ہے، ہم سے ملتا جلتا رہتا ہے، ہم سے گھریلو الجھنیں اپنی شیئر کرتا رہتا ہے، وہ اس مسئلے میں بھی ہم سے آ کے اپنی الجھن دور کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آج ہم نے یہ مسئلہ سنا، ارے مفتی صاحب، ارے امام صاحب، یہ بات آئی، فلانے صاحب یہ بیان کر رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اپنی جب دنیا کی الجھنوں کو وہ دور کرنے کے لیے ہمارے پاس آئے گا تو وہ دینی الجھنوں کو بھی دور کرنے کے لیے ہمارے پاس آ سکتا ہے، اور وہ انشاءاللہ آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اتنی صلاحیتیں تو ہیں الحمدللہ کہ کچھ نہ کچھ اس کی الجھنیں دور ہو جائیں گی، ہم نہیں دور کر پائیں گے، ہم اپنے بڑوں سے دور کروا لیں گے۔ تو یہ مین وجہ جو بہرحال نظر آ رہی ہے کہ جو مسجدوں کا کردار تھا وہ اب باقی نہیں رہا، اس میں سب سے بڑا کردار دشمنوں کا کم ہمارا زیادہ ہے، لہذا اپنے اس کردار کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، رشتوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، عوام سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ مختصر سی باتیں تھیں۔ اب دوسرا نمبر آتا ہے مکتب کا۔ تعلیم، یہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان میں سب سے اہم چیز وہی ہے کہ تعلیم حاصل کرو، پھر دین کی تعلیم بھی ہے، دنیا کی تعلیم بھی ہے۔ اب لوگوں کا اپنا اختلافات ہیں کہ دین کی تعلیم لوگوں نے کر رکھا ہے کہ دین کی تعلیم اور دنیا کی تعلیم دونوں طریقے کی تعلیم انسان حاصل کرے تو کیا پریشانی، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، دینی تعلیم بھی ہمیں حاصل ہو، دنیاوی تعلیم بھی ہمیں حاصل ہو، اور
دونوں جگہ ہم ترقی کریں، یہ بہت اچھی چیز۔ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے کم از کم اتنی دینی تعلیم حاصل کر لیں کہ ان کا دین سے رشتہ مضبوط رہے۔ دینی تعلیم حاصل کرنے والے کم از کم اتنی دنیاوی تعلیم تو حاصل کر لیں کہ وہ کسی کے محتاج نہ رہیں۔ لیکن آدمی یہ سوچے کہ ایک آدمی دینی علوم میں بھی ماہر ہو جائے اور دنیاوی علوم میں ماہر ہو جائے، وہ بعض ہی لوگ پیدا ہو پائیں گے۔ دنیاوی علوم میں ماہر ہوں گے تو دینی علوم میں بہرحال کچھ نہ کچھ کمی ہوگی، دینی علوم میں ماہر ہوں گے تو دنیاوی علوم میں کچھ نہ کچھ کمی ہوگی۔ اختصاص ایک ہی جگہ ہوتا ہے۔ ہاں، ہر فن مولا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دونوں جگہ ماہر ہوتے ہیں، الحمدللہ ایسے لوگ بھی ہیں، کمی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن بہرحال یہ ہماری اصل جو ہے، بہرحال جو جس چیز کے لیے اجتماع ہے کہ ہمارا تعلق، ہمارے بچوں کا، ہماری نسل نو کا تعلق اسلام سے جڑے اور وہ ایمان پر باقی رہ جائیں، اسلام پر باقی رہ جائیں۔ ان کو کوئی یہ کہہ کر نہ بہکا سکے کہ تم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اسی لیے تو مسلمان ہو۔ ان کے اندر اطمینان ہو، ان کا ذہن آمادہ ہو، ان کا دل مطمئن ہو کہ ہم مسلمان ہیں اور حقیقی معنوں میں، صحیح معنوں میں مسلمان ہیں اور ہمارا پسندیدہ مذہب یہ اسلام، اور ان کا اسلام مذہب سے رشتہ ٹوٹنے نہ پاوے۔ اس کے لیے سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے وہ مکتب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی اہمیت پر ہیں اپنے اقرا بسم ربک الذی خلق آیت نازل ہوتی ہے، پڑھنے کا اس میں ذکر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جیسا کہ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر کے جو قیدی تھے، ان سے کچھ جن کے پاس رقم نہیں تھی فدیے کی، ان سے یہ معاہدہ کیا گیا تھا کہ مدینے کے بچوں کو پڑھانا ہے اور یہی ان کے لیے فدیے کی رقم کے طور پر ہے، گویا ان کی ٹیوشن فیس ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو پڑھانے پر اور بچوں کی تعلیم پر، ان کی تربیت پر بہرحال توجہ دی ہے۔ تعلیم پر ان کے ذریعے کوئی بھی ہو تعلیم حاصل ہونی چاہیے، جو پڑھے لکھے افراد ہیں وہ تعلیم دیں بچوں کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو اجاگر فرمایا اپنے اس عمل کے ذریعے سے، اور مدینے کے بچوں کو تعلیم دی۔ اور کہا جاتا ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید اس دور میں بچے تھے اور وہ اتنے بڑے کاتب بن گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کاتب وحی میں جو شمار ہوتا ہے ان میں زید بن ثابت کا اعلیٰ مقام ان کو حاصل۔ تو بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کی طرف توجہ دی ہے۔ اسی طرح اس کے بعد بھی جو ادوار آئے ہیں اس میں بھی مکاتب کی بڑی اہمیت رہی ہے، اور گزرتے وقت تک، ابھی چند سال پہلے تک بھی مکاتب کی بڑی اہمیت تھی۔ ادھر 2000 کے بعد سے کہہ لیجئے یا 2000 کے بعد ہی سے، 90 کے بعد سے کہہ سکتے ہیں آپ، ورنہ 2000 کے بعد سے کچھ مکاتب کی جو چیزیں ہونی چاہیے وہ بہرحال ان میں کمیاں آئیں۔ ایک مکتب اس دور میں حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی چلتا تھا، صحابی رسول ہیں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی روایات ہیں۔ ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکتب بھی چلا کرتا تھا، اور آتا ہے کہ عبد الملک بن مروان انہی سے پڑھا ہوا ہے، اور حجاج ابن یوسف جو بہرحال جیسا بھی ہے، الزامات زیادہ ہوں، حقیقت اس سے کم ہو، کچھ بھی ہو، بہرحال ہیں تو الزامات اور کچھ حقیقت بھی ہے۔ حجاج ابن یوسف بھی کسی مکتب میں پہلے پڑھایا کرتا تھا، پھر اس کے بعد عبد الملک بن مروان نے اس کو اپنا گورنر نامزد کیا۔ تو یہ مکتب کے پڑھے ہوئے لوگ بڑے بڑے درجے تک بھی پہنچے ہیں اور اونچی اونچی تعلیم گاہوں تک پہنچے ہیں، اونچے اونچے عہدوں تک پہنچے مکتب کے پڑھے ہوئے۔ پہلے تو ہمارے یہاں مسلم اور غیر مسلم میں کوئی فرق ہی نہیں ہوتا تھا، مکتب میں مسلم بچے بھی آ کر پڑھتے تھے اور غیر مسلم بھی آ کر پڑھتے تھے۔ مسلم بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جاتی تھی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جن کی سب کی تعلیم چلتی تھی وہ حساب کتاب بھی ہو جاتا تھا۔ ہمیں ابھی بھی یاد ہے کہ اپنے مدرسہ اسلامیہ میں ہم جاتے تھے، دوم میں میرا داخلہ ہوا تھا، تو وہاں ماسٹر عبد الرحیم صاحب تھے، وہ تو مدرسہ نام تھا مدرسہ اسلامیہ، لیکن بہرحال اس میں پرائمری کی تعلیم بھی ہوتی تھی، تو اسی میں میرا داخلہ ہوا تھا۔ وہ ماسٹر عبد الرحیم صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے،
اردو تو بہرحال گھر میں چونکہ پڑھی ہے، کچھ نہ کچھ والد صاحب نے بھی مار پٹائی کر کے اپنا لکھنا بھی سکھا دیا تھا، کچھ پڑھنا بھی سکھا دیا تھا، لیکن حساب کتاب بالکل نہیں آتا تھا۔ ماسٹر عبد الرحیم صاحب حساب کتاب میں بہت ماہر تھے، بوڑھے صرف تھے بیچارے، میں بالکل ناواقف تھا۔ ان کی ایک چھڑی میرے سر پہ پڑی، کھڑی چھڑی انہوں نے ماری، اس کے بعد سارا حساب کتاب صحیح ہو گیا تھا۔ وہ ایک چھڑی ابھی تک یاد ہے، اللہ ان کو جنت عطا فرمائے۔ اس ایک چھڑی کی بدولت الحمدللہ کافی ٹھیک ٹھاک حساب کتاب ہو گیا ہے۔ وہ جوڑ گھٹانا جس کو نہ آتا تھا، اس سے ایک چھڑی کی بدولت وہ جوڑ گھٹانا، ضرب تقسیم سب سیکھ گیا۔ تو بہرحال مکتب کی اپنی بڑی اہمیت ہے اور پرانے زمانے سے رہتی آئی ہے، ابھی تک تھی، لیکن اب مکاتب کا جو رول تھا وہ شاید وہ کردار وہ ادا نہیں ہو پا رہا ہے۔ مکاتب تک بچے آ رہے ہیں تو وہ چیز لے کے نہیں جا پا رہے جو ان کو چاہیے، یا کیا وجہ ہے؟ بہرحال یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ مکاتب کی اسلام کی بقا میں بڑی اہمیت ہے۔ یہ بچے مکتب تک آتے ہیں اور یہاں سے دینی تعلیمات لے کر جاتے ہیں، دین پڑھ کر جاتے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم، دینی علوم کچھ نہ کچھ لے کر جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اگر وہ سچے پکے مسلمان نہیں بن پا رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ سوچنے کی ضرورت۔ ان کے والدین کی جو کمیاں ہوں، اس ماحول کی جو کمیاں ہوں، وہ اپنی جگہ۔ بہرحال ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ کمیاں کہیں ہمارے اندر تو نہیں، ہمیں دوسروں کی کمیوں کو تلاش کرنے سے زیادہ اپنی کمیوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے ٹیوشن پڑھانے والے حضرات بیچارے، اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، یہ گھر گھر پہنچ کر قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک چھوٹا موٹا مکتب ہی ایک طرح سے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ بچے آتے ہم نہ جاتے، لیکن ایسا نظام بن گیا ہے کہ بہرحال جانا پڑتا ہے، کیونکہ ہم نہیں جائیں گے تو وہ بچوں کو بھیجیں گے نہیں تو وہ بچے قرآن پاک بھی نہیں پڑھ پائیں گے۔ اگر ہم نے ان کو پڑھانے کا نہیں لیا ذمہ تو وہ بچوں کو بھیجیں گے نہیں، اور بچوں کو نہیں بھیجیں گے کیونکہ ان کے اندر اتنا دین کا جذبہ نہیں۔ تو یہ ٹیوشن پڑھانے والے حضرات قرآن پاک سکھا دیتے ہیں، یہ ان کا احسان ہے امت پر۔ ایسا کوئی انتظام ہو جائے کہ ٹیوشن پڑھانے والے نہ جائیں اور پھر یہ ادھر آ جائیں، یہ مکتب سے جڑیں، مکتب سے جڑنے والے بن جائیں۔ اس کے لیے اپنی کمیوں کو ہمیں تلاش کرنا پڑے گا۔ دیکھیے اس بات سیدھی سی ہے، بری لگے یا بھلی، بہرحال معاش کا تعلق سب کے ساتھ، اچھی زندگی گزارنا سب چاہتے ہیں۔ معاشیات اگر مضبوط نہیں ہیں تو بہرحال پریشانیاں ہوں گی۔ اگر یہ مکاتب اور مدارس اس پر توجہ دیں، ان کے ذمہ داران توجہ دیں کہ تنخواہوں کا معاملہ اور معیار بلند سے بلند ترین ہونا چاہیے۔ یہ چونکہ ہمیں اپنی کمیاں تلاش کرنی اس لیے بات ہو رہی، تو انشاءاللہ پھر ایسا معاملہ ہوگا کہ ہماری جو محنتیں ہوں گی وہ زیادہ لگن کے ساتھ ہوں گی۔ ہم گھر گھر جائیں گے، یقیناً ایسا نہیں ہے کہ جو محنتیں ہو رہی ہیں وہ کم ہیں، محنتیں بہت ہو رہی ہیں۔ دینیات کے مکاتب ہیں، دوسرے مکاتب ہیں، رحمت گروپ ہے، یہ سب جو بستیاں ہیں وہاں سے بچوں کو لا رہے ہیں۔ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر، ان کے خاندان پر احسان ہو یا نہ ہو، لیکن امت مسلمہ پر بہرحال احسان ہے کہ ان بچوں کو اس جگہ سے نکال کر دینی تعلیم سے جوڑ رہے ہیں۔ تو اور مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی جو کمیاں ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہ کمی تو ہے ہی اپنی جگہ، اخلاص سے تعلیم دینا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے، لیکن افلاس کے ساتھ بہت مشکل سے آ پاتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے اندر جو درد ہونا چاہیے، جس طرح سے ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اس طرح سے ہم مکاتب کے جو دوسروں کے بچے آتے ہیں وہ مکاتب کے بچوں کے ساتھ ہمارا وہ رویہ نہیں ہو پاتا ہے۔ لہذا اس پر بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ مکاتب جو کردار نبھا رہے تھے وہ کردار نبھا نہیں پا رہے ہیں، مکاتب سے بچے دور کیوں جا رہے ہیں اور مکاتب تک بچے کیوں نہیں آ پا رہے ہیں، اس پر ہمیں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ورنہ مکاتب اور مساجد کا جو عظیم الشان کردار رہا ہے ماضی میں، تاریخ میں، وہ ناقابل فراموش ہے۔ بس یہ ہے کہ وہ عظمت رفتہ ہے، وہ کردار ختم ہو چکا ہے۔ اب انشاءاللہ اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور سب مل جوڑ کر بیٹھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کردار کو بحال کرنے کی کوشش کی جائے۔
آپ ذرا سا غور فرمائیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ میں ماں کی گود میں تھا، مجھے بچپن میں پھر مکتب میں بھیجا گیا، پھر اس کے بعد جب میں وہاں سے میں نے قرآن ختم کر لیا، اس کے بعد میں مسجد گیا علماء کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، علماء کی صحبت اختیار کرنے کے لیے، یعنی مکتب میں جا کر ہی ان کے لیے قرآن کا حفظ آسان ہو گیا تھا، قرآن پاک انہوں نے مکمل کر لیا تھا۔ یہ مکتب ہمیں دیا کرتے تھے، اور پھر گزشتہ سالوں میں 2000 کے بعد سے 2015 تک کہہ لیجیے، 10 تک کہہ لیجیے، اس سے پہلے تک کہہ لیجیے، وہ سارا کردار ختم ہو گیا۔ پہلے مکتب کے بچے پرائمری پڑھ کر آتے تھے، ان کی اردو بھی اچھی ہوتی تھی، ہندی بھی ٹھیک ٹھاک ہوتی تھی، حساب کتاب بھی ٹھیک ٹھاک ہوتا تھا، ان کو پھر مزید زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ حساب کتاب میں بھی ٹھیک ٹھاک رہتے تھے، اردو بھی اچھی خاصی آتی تھی۔ اب جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں ان کو اردو بھی صحیح سے نہیں آتی ہے، ان کا حساب کتاب بھی صحیح نہیں ہوتا ہے، ان کی ہندی بھی صحیح نہیں ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں توجہ کے لائق ہیں کہ ہمارے اندر یہ کمیاں ہیں، ان کمیوں کو ہم کیسے دور کریں۔ اسی طرح سے ہم نے بتایا ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک مکتب تھا جہاں عبدالملک بن مروان بھی پڑھا ہوا تھا، اور ایک مرتبہ ایک موقع پر اس نے کسی خادم کو بھیجا تھا، اور کسی کام سے جب وہ دیر کر کے آیا تو اس نے اس کو ہڑکایا، لعنت ملامت کی۔ تو حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا کہ امیر المومنین یہ الفاظ مت کہیے، مومن لعنت کرنے والا کسی پر نہیں ہوتا ہے۔ یہی ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکتب ہے، ان کے ایک شاگرد ہیں عبد الربیہ ابن سلیمان، وہ فرماتے ہیں کہ جس تختی پر میں لکھا کرتا تھا، جو تختی میرے لکھنے کے لیے تھی، اس پہ ایک تھا کہ حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا، یہ لکھوایا تھا کہ بچپنے میں ہی حکمت حاصل کر لو، تعلم الحکمت صغارا، حکمت کو بچپنے میں ہی حاصل کر لو، بڑے ہو کر پھر اس پر عمل کر لینا۔ یعنی یہ حکمت، یہ دین، یہ دیندارانہ مزاج، یہ جو تیار ہوگا یہ بچپنے میں تیار ہوگا، اور یہ تیاری کون کرے گا، یہ تیار کون کرے گا، یہ مکاتب والے کریں گے۔ مکتب میں آ کر بچہ اس کے لیے تیار ہوگا، اور دینی مزاج اس کے اندر جب آ جائے گا تو یقینی بات ہے کہ بڑے ہو کر بھی وہ اس دینی مزاج کو انشاءاللہ فراموش نہیں کر پائے گا۔ وہ گرد آ جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن وہ جو چنگاری ہے اندر چھپی ہوئی وہ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی نکل کر آئے گی۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، انہی کا واقعہ کسی خطبے میں، کسی تقریر میں نے پڑھا ان کا۔ کسی مسلمان کا قریبی ملک سے، پڑوس کے ملک سے گیا وہ کہیں پر، اور وہاں جا کر ایک عیسائی خاتون سے اس نے نکاح کر لیا آفس میں، جو اس کی کلیگ تھی، اور پھر اس کے بعد دونوں ساتھ میں رہنے لگے۔ پھر وہ اس کا تعلق نماز وغیرہ کسی چیز سے باقی نہیں رہا۔ ایک مرتبہ وہ گھر آتا ہے تو ڈسٹ بن میں دیکھتا ہے کہ قرآن پاک پڑا ہوا ہے، تو پوچھتا ہے یہ قرآن پاک؟ تو اس نے کہا کہ ارے یہ کتاب وہاں رکھی ہوئی تھی، نہ تم پڑھتے ہو، کسی کام کی نہیں، تو ہم نے ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ تو اس کو غصہ آ گیا، اور وہ جو چنگاری تھی مکتب میں لا الہ الا اللہ والی، وہ جو کلمے اس کو پڑھائے جاتے تھے، جو دین کا مزاج بنایا جاتا تھا، جو دینداری اس کے اندر پیدا کی جاتی تھی، جو اسلامی ماحول پیدا کیا جاتا تھا، وہ ایک دم سے نکل کر سامنے آیا، اور اس نے سب چھوڑ چھاڑ کے واپس چلا گیا۔ تو یہ ماحول، یہ مزاج بچپنے میں مائیں پیدا کرتی ہیں، اور ہمارے مکاتب پیدا کرتے ہیں، اور یہ مکاتب کا کردار رہا ہے اس سلسلے میں، اور انہوں نے بحسن و خوبی اس کو انجام دیا ہے۔ لہذا اس مساجد اور مکاتب جو ماحول وہ پیدا کیا کرتے تھے، اور جو اس کی برکتیں اور فائدے تھے، وہ بالکل جگ ظاہر ہیں، روشن ہیں، ان کو مزید بتانے کی ضرورت نہیں، بالکل بدیہی چیز ہے۔ واقعات اس پر شاہد ہیں، حکایتیں اس پر شاہد ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنا اہم کردار ادا کیا ہے۔ لہذا اس کردار کو پھر سے ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کردار کو ادا کر کے ہم بہت بڑی خدمت انشاءاللہ انجام دینے والے ہیں۔ اگر ہم نے یہ کردار بحال کر دیا اور مسلمانوں کا رشتہ مکتب سے جوڑ دیا کہ وہ ابتدائی تعلیم، قرآن کی دینی تعلیم یہاں پر آ کر حاصل کریں گے، تو پھر انشاءاللہ ان کے لیے فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔
ٹھیک ہے وہ ٹیوشن پڑھیں، قرآن پاک وہاں بھی پڑھیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ مکتب میں بھی، مسجد میں بھی کچھ دیر کے لیے آ جائیں، تاکہ وہ ایک دینی ماحول جو ان کے لیے تیار ہوگا وہ ان کو وہاں پر ملے گا۔ بہرحال اس کی اپنی برکتیں ہوتی ہیں، فائدے اپنے مسجد کے ہیں، اپنے مکتب کے ہیں۔ مسجد عبادت کے ساتھ ساتھ بہرحال کہتے ہیں کہ فرشتے بھی آتے رہتے ہیں، اور یقیناً فرشتوں کی آماجگاہ تو رہتی ہی ہوگی، تبھی تو نکاح کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اعلنوا النکاح وجعلوہ فی المساجد، کہ نکاح جیسا عظیم الشان کام تم کر رہے ہو تو اعلان کر کے کرو اور مسجد میں کرو، فرشتوں کے ماحول ملے گا، یہاں وہ برکتیں ملتی ہیں۔ تو بہرحال اس کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے اندر جو مکاتب اور مساجد کا کردار تھا، اس کردار کو پھر سے بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔